السلام علیکم گائز، مائی نیم از مسٹر رخسار احمد۔ آج میں آپ کو تھائی لینڈ ویزا اپلائی کرنے کے حوالے سے کچھ معلومات دوں گا۔ آپ پاکستان سے تھائی لینڈ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور تھائی لینڈ جو ہے وہ ایک بیوٹیفل کنٹری ہے، ڈفرینٹ ریزورٹس اور وہاں پہ بیچز ہیں، اور مختلف ٹورسٹ پوری دنیا سے تھائی لینڈ کا ٹور کرنے آتے ہیں بڑے شوق سے، کیونکہ تھائی لینڈ ایک خوبصورت کنٹری جانا جاتا ہے ٹورزم کے حوالے سے۔ تو اگر بات کی جائے پاکستانی پاسپورٹ سے پہ تھائی لینڈ کا ویزا اگر لینا ہے آپ نے تو ویزا ریکوائرڈ ہے۔ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کس ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا بزنس۔ تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 6 مہینے اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے۔ پاسپورٹ ایکسپائری میں 6 مہینے رہتے ہوں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ پکچرز آپ کو چاہیے پاسپورٹ سائز، اور 5 ورکنگ ڈیز پروسیسنگ ڈیز ہیں تھائی لینڈ ویزا کے۔ 4000 پاکستانی روپیز میں فی ہے اس کی، اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کو پچھلے 1 سال کی چاہیے، 12 مہینے کی، اور اس میں کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ 1 لاکھ ہونا چاہیے۔ اگر کلوزنگ بیلنس 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو اچھی چیز ہے، وہ آپ کے کیس کے لیے جتنا کلوزنگ بیلنس زیادہ ہوگا آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے بینک سے بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے۔ اگر بات کریں مزید ڈاکومنٹس کی تو ویزا اپلیکیشن فارم آپ فل کریں گے، اوریجنل پاسپورٹ کاپی، ایئر لائن ریزرویشن، ہوٹل ریزرویشن، نادرا ایشوڈ کارڈ جو آپ کا قومی شناختی کارڈ ہے اس کی کاپی، اور بے فارم فار کڈس۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کے لیے بے فارم چاہیے ہوگا۔ اگر نہیں جا رہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرج سرٹیفکیٹ نادرا سے آپ لیں گے اگر آپ میرڈ ہیں تو، اگر آپ نہیں ہیں تو اس کا کوئی ضرورت نہیں۔ اور بینک سٹیٹمنٹ آپ لیں گے اپنے متعلقہ بینک سے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ آپ لینے کے بعد اس کے اوپر بینک مینیجر کے سگنیچر اور اسٹیمپ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ فردر ڈاکومنٹس کی بات کریں تو منیمم اکاؤنٹ بیلنس آپ کو بتایا 1 لاکھ اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ انکم پروف آپ شو کریں گے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، وہاں سے اپنی کمپنی سے، امپلائر سے آپ امپلائمنٹ لیٹر لیں گے، اس کے اوپر اسٹیمپ ہونی چاہیے، سگنیچر ہونی چاہیے، اور آپ کی جاب کی ڈیٹیل، آپ کتنے عرصے سے جاب وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کی سیلری کیا ہے، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، ساری چیزیں اس کے اوپر مینشن ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سیلری پروف دینا ہوگا آپ کو، آپ جو منتھلی سیلری لیتے ہیں اس کی سیلری سلپ آپ کو دینی ہوگی، آئی تھنک 3 مہینے کی۔ یہ ساری ڈاکومنٹس ریڈی کرنے کے بعد آپ جیری آفس جائیں گے، آپ کے شہر میں جو جیری آفس ہوگا وہاں پہ آپ سبمٹ کریں گے ویزا اپلیکیشن کو فار تھائی لینڈ۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ویزا اپلائی کرنے کے بعد اس کو ٹریک کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ معلومات ہے کہ تھائی لینڈ کے ویزا کی جو ٹریکنگ ہے وہ ٹریکنگ پروسیس نہیں ہوتا، اس کو ٹریک نہیں کر سکتے آپ۔ ویزا ایشو ہونے کے بعد اس طرح کا آپ کو ویزا ملے گا، یہ امیج ہے ویزا کا، آپ دے سکتے ہیں، اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ اور ان کیس اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ریجیکشن کے بعد جو اپیل کی جاتی ہے کچھ ویزاز کی، تو وہ اپیل نہیں آپ کر سکتے تھائی لینڈ ویزا کے لیے، کیونکہ اپیل پروسیس نہیں ہے۔ $700 آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ تھائی لینڈ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، شو آف منی کے لیے۔ اگر اس سے زیادہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جانے سے پہلے فلی ویکسینیٹڈ آپ ہوں تو بہت بہتر ہے، اپنی ویکسین لگوا لیں۔ تھائی لینڈ کے لیے کون کون سی منظور شدہ ویکسینز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، اور فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا ٹریول کرنے سے پہلے آپ کے لیے۔ PCR ٹیسٹ آپ کو کروانا ہوگا 72 گھنٹے آپ جانے سے پہلے کروا لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو کوارنٹین پیریڈ میں آپ کو ڈالا جا سکتا ہے وہاں پہ۔ نان ویکسینیٹڈ کے لیے 14 ڈیز آئی تھنک، اور ویکسینیٹڈ جو ہیں ان کے لیے 7 ڈیز، اور یہ 7 ڈیز بھی ختم کیے جا سکتے ہیں ان فیوچر، کیونکہ یہ پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے۔ گائز اگر آپ کو یہ ساری معلومات تھائی لینڈ ویزا کے حوالے سے اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا ٹرپ کمپلیٹ کریں۔ اب سب اپنا ٹرپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان سیفلی واپس آئیں۔
ہیو اے سیف ٹرپ. اور میری ایک ایڈوائس آپ سب لوگوں کے لیے کہ پلیز وہاں پہ اوور اسٹے مت ہوں. کسی بھی کنٹری میں جب آپ جاتے ہیں ٹور کرنے تو آپ اوور اسٹے مت ہوں. اور تھائی لینڈ کے ویزا کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ از پروہیبٹیڈ، کہ آپ وہاں پہ جاب نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے. اگر آپ اوور اسٹے ہوں گے تو یہ چیزیں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں. تو ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے اور ہم نے اپنے ٹائم پہ واپس آنا ہے.